خلاف اور بجلی کی قیمتوں میں جس طرح سے اضافہ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے خلاف، اور یہ جو مہنگا آٹا اور مہنگی روٹی لوگوں کو مل رہی ہے، الحمدللہ ہم عوام کی آواز بن رہے ہیں، اور میڈیا کے تعاون سے، آپ کی محنتوں سے یہ چیز 25 کروڑ لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ آج دھرنے کا تیسرا دن ہے، اور دھرنے کے شرکاء پرعزم بھی ہیں اور مزید تیاری بھی کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو وقت گزرے گا یہ دھرنا، اس کی شرکت بھی اس میں بڑھتی چلی جائے گی، اور بلکہ آج سے خواتین کی شرکت بھی اس میں بہت بھرپور طریقے سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح مختلف طبقات، سول سوسائٹی، مختلف شعبہ زندگی کے لوگ اس میں شریک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر محترم عرفان حیات باجوہ صاحب، ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ بہت عظیم انسان تھے اور ہیں، اور انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، صدر بھی رہے ہیں نا، آپ کے والد صاحب بھی صدر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت خدمات انجام دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی پوری کیبنٹ، جب بھی ہم مشاورت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا ایک زبردست قسم کا لائزون اس لیے بن جاتا ہے کہ ہم ان سے اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے بات نہیں کرتے، بلکہ عوام کے لیے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں، اور مکمل تعاون ہمیں لاہور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، رات بھی حکومت نے یہ حرکت کی ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں بھی 5 روپے سے زائد اضافہ کیا ہے، اور ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ میں یہ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی حرکتیں ہیں، اس پر اب معاملہ صرف دھرنوں تک نہیں رہے گا، بلکہ اگر انہوں نے اس قیمت کو جو کل رات بڑھائی ہے فوری طور پر واپس نہیں لیا تو پھر کل ہم ہڑتال کی کال دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ دھرنے یہاں تک بھی نہیں رہیں گے، بلکہ ان دھرنوں کو ہم پھر آگے بھی لے کے جائیں گے۔ اور ہمارے لیے یہ پرابلم نہیں ہے کہ یہ دھرنا یہاں موجود ہے تو باقی لوگ کہاں سے آئیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، ہم نے 510 مقامات پر پورے ملک میں بیک وقت بڑی بڑی شاہراہوں کو بند کیا، اور یہ جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور بھی ہے، اور اس میں نوجوان شریک بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے حکومت کو ایسے کسی بھی ایڈونچر سے بچنا چاہیے، اور کسی بھی صورت میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے عوام میں وہ غم و غصہ پیدا ہو کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ ہمیں کوئی اپنی ذات کے لیے چیز نہیں چاہیے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریلیف لوگوں کو ملے۔ میں لاہور کے نوجوانوں سے خاص طور پر، تمام شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس دھرنے کو جوائن کریں، اس لیے کہ یہ سب کی آواز ہے۔ موٹر سائیکل تو ہر نوجوان چلاتا ہے تقریباً، آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو لیوی کی صورت میں ایک بھتہ اور جگہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس زیادتی کو اب ختم ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جب یہ آئی پی پیز کے معاہدے، جن کو یہ کہتے تھے ایسے معاہدے ہیں کہ جن پر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، جب ہم نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا بلا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ چونکہ بجلی کی کمی ہے ملک میں تو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ کمپنیوں کو بلایا، انہوں نے پلانٹ لگائے، اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ پلانٹ لگ گئے، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے بیچ میں کارروائی کیا ڈل رہی ہے، اور کس طریقے سے خاص قسم کے طبقے کو نوازا جا رہا ہے، اور کتنے غلط قسم کے معاہدے کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر کس طرح لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ جب ہم نے اسلام آباد میں دھرنا اس کا اعلان کیا تو انہوں نے چاروں طرف سے اس کو بند کیا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن ہم پھر بھی تصادم سے بچتے ہوئے ہم نے راولپنڈی میں مری روڈ پہ دھرنا دیا۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ کوئی بات چیت بھی ہو سکتی ہے، اور کسی آئی پی پی سے ہم کوئی بات کر سکتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو پورا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ لیکن پھر ہمارے اس دھرنے کی برکت سے، عوام کی طاقت سے، اللہ کی مدد سے ہم نے حکومت کو جھکنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے ہم سے مذاکرات کیے، انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا۔ ٹھیک ہے کہ اس معاہدے پہ پوری طرح عمل نہیں ہوا، لیکن پھر بھی تقریباً 27 آئی پی پیز ایسی تھیں جن میں سے 5 کو بند کیا گیا اور باقی سے ری نیگوشیٹ کیا گیا۔ کچھ سے جو معاہدے ٹیک اور پے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ ہم سے بجلی لیں، اور اگر بجلی آپ نہیں لے رہے تو آپ اس کے پیسے دیں، چاہے بجلی بنے یا نہ بنے، اسی کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں۔
تو ان ٹیک اور پے کے معاہدوں کو ٹیک اینڈ پے کے معاہدے کر دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں خود حکومت نے کہا کہ قومی خزانے کو مجموعی طور پر 3,360 ارب روپے کا فائدہ ہوا. اب یہ جو فائدہ ہے یہ کچھ نہ کچھ تو بلوں میں آیا, اور 2 سال پہلے کے بلوں کے مقابلے میں آج کے بلوں میں ایک کمی محسوس ہوتی ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے حالات بدلیں, ہماری انڈسٹری آگے بڑھے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی 73 کے قریب ابھی اس وقت آئی پی پیز ایسی ہیں جن سے ری نیگوشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اور جن کے معاہدوں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے, اور جن کے معاہدے غلط طریقے سے ہوئے ان کو بالکل ختم بھی کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا حکومت کو یہ کام کرنا ہوگا. ہمارا یہ دھرنا یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے, اور ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لیوی ہے یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ اس کا پیٹرولیم مصنوعات سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ ایک زبردستی کا ٹیکس ہے جو اپنے نااہلی چھپانے کے لیے حکومت استعمال کرتی ہے. یعنی وہ اہداف جو اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ اور اتنا بڑا ادارہ FBI جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ٹیکس جمع کرے, تو وہ جب کرپشن کرتا ہے, ان کے افسروں کو بڑی بڑی گاڑیاں ملتی ہیں, مراد ملتی ہیں, 25,000 کا عملہ ہے, لیکن یہ 25,000 کا عملہ ٹیکس کلیکشن میں اس کا پارٹیسپیشن شاید 20 سے 25% بھی نہیں ہے. باقی سارے ٹیکس تو ایٹ سورس ہو جاتے ہیں. تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس جو ہے وہ وہیں کے وہیں کٹ جاتا ہے. جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے, جو سروس کے چارجز ہوتے ہیں, اس کا ٹیکس ہوتا ہے وہ ایٹ سورس جو ہے وہ کٹ جاتا ہے, جس کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کر دے دیتے ہیں. یہ اسی طرح جو پیٹرول ہے اس کی لیوی بھی اور اس کے علاوہ بھی ٹیکس لگا کر آپ کو دے دیتے ہیں. یہ گیس میں بھی ٹیکس لگا کر دے دیتے ہیں. یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر بھی آپ سے پیسے وصول کرتے ہیں. یہ ادر ٹیکس اور فردر ٹیکس کے نام سے بھی کچھ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے نام سے ہم سے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے وصول کر رہے ہیں. تو یہ جو پورا دھندا ہے کہ جس کا کام ہے وہ کام کر نہیں رہا, بلکہ زبردست لوگوں کو جو ہے زبردستی آپ ہر چیز سے پیسے کاٹ لیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں, یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ FBI کا عملہ ختم کر کے اس کے پیسے بچائے جائیں اور قوم کو ٹرانسفر کیے جائیں, تو یہ زیادہ لوگوں کا بھلا ہو جائے گا, اور صنعت کار بھی خوش ہو جائیں گے, تاجر بھی خوش ہو جائیں گے. ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا جائے. یہ FBI کی کرپشن, یہ اس کی لوٹ مار, یہ ان کے افسروں کی شاہ خرچیاں اور پھر دھمکیاں اور پھر کاروبار کو تباہ کرنا, یہ جو سارا عمل ہے اس کی براہ راست ذمہ دار حکومت ہے. اور حکومت کی نااہلی ہے, ان کی گورننس نہیں ہے, یہ اپنے اہداف پورے نہیں کرتے, اور اس سارے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ہمارے بلوں میں اور ہمارے پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر یہ ٹیکس لگا دیتے ہیں. یہ قابل قبول نہیں ہے. اگر آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے کل کیا ہوا اضافہ واپس نہیں لیا, تو کل میں انشاءاللہ تعالی میں پشاور بھی جا رہا ہوں اور وہاں کے تاریخی دھرنے سے میں شرکت کروں گا. اس کے بعد میں کراچی بھی جاؤں گا, اور اسی دوران میں ہو سکتا ہے کہ ہم کل ہی ہڑتال کی کال بھی اناؤنس کر دیں پورے پاکستان میں. پورا پاکستان بند ہو, پوری 25 کروڑ عوام مل کر اس حکومت کو مجبور کرے کہ یہ بھتہ خوری, یہ دہشت گردی معاشی نہیں چلے گی, اور ہمیں ریلیف دینا پڑے گا. غریب جو ہے وہ تو مر رہا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح آٹے کا کیا حال کیا ہوا ہے. 160 روپے کلو تک آٹا جو ہے وہ مل رہا ہے مختلف جگہوں پر. روٹی 20 روپے اور 25 روپے کی عام غریب آدمی کو ملتی ہے. لوگ کیا کھائیں, جبکہ کسان کو پیسے پورے نہیں دے رہے. کسانوں کا حال یہ ہے کہ ہر فصل کے بعد وہ مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں. عام کاشتکار بیچارے چھوٹے چھوٹا اپنا کام کرتے ہیں, اور ان کو مہنگی مہنگی DAP اور یوریا اتنی زیادہ ان کی قیمتیں ہو گئی ہیں. آپ پورے خطے میں دیکھیں, آپ انڈیا میں دیکھیں, آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں, آپ اور جگہوں پہ دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 4 5 10 گنا زیادہ, یعنی 1000% زیادہ ریٹ DAP کے اور یوریا کے پاکستان میں ہیں. یہ کون سی سائنس ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ ہے لوٹ مار کرنے کا. تو زراعت کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا کہ حکومت کا کام کیا ہوتا ہے. حکومت جب ٹیکس لیتی ہے تو اس کا کام ہے لوگوں کو تعلیم دینا. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو میٹرک تک فری ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن دینا آئین کی روح کے مطابق حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن جب یہ فری ایجوکیشن کا نام لیتے ہیں تو سرکاری اسکولوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, تاکہ وہاں پر تعلیم اس طرح کی ملے ہی نہیں کہ لوگ کمپٹیشن میں آگے آئیں, اور تعلیم کو خریدنا پڑتا ہے. مجبوری میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لوگ جاتے ہیں, اور پھر اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر بھی کیا کرے,
اگر وہ اچھی فیس وصول نہیں کرے گا تو پڑھائی کیسے ہوگی, ٹیچرز کو کیسے دیں گے؟ تو جو بوجھ پرائیویٹ سیکٹر نے 40-50% تقریباً اٹھایا ہوا ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار بھی اپنا کام نہیں کر رہی. اور خاص طور پر پنجاب میں تو بدترین صورتحال ہے. 11,000 اسکول مریم نواز بیچ چکی ہے, آؤٹ سورس کر چکی ہیں, اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم 25,000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کریں گے. ایک طرف جو سرکاری اسکول ہیں یہ کہہ کر کہ یہ چل نہیں رہے اس لیے ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو بھائی چل نہیں رہے تو آپ کیوں چل رہے ہیں ساتھ؟ جو حکومت تعلیم کو نہیں چلا سکتی اس کو حکومت کرنے کا کیا اختیار ہے, کیا حق حاصل ہے کہ قوم کے بچوں کو جو نہیں پڑھا سکے وہ اسکول بیچنے کے بجائے ان کو جو ہے یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ ان کو آؤٹ سورس کر کے بیڑا غرق کرتے رہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں 87% وہ اسکولز ہیں جن کو آؤٹ سورس کیا گیا, اور وہ اپنا جو معاہدہ تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا. تو تعلیم یہ دے نہیں رہے, علاج کی سہولت دے نہیں رہے, روٹی یہ سستی نہیں دے رہے, زراعت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. پنجاب میں گزشتہ 5-6 سال میں 41% غربت میں اضافہ ہوا ہے. چاروں صوبوں میں پرسنٹیج کے لحاظ سے بھی اور نمبرز کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ غربت میں اضافہ پنجاب میں ہوا ہے. اور یہ تخت لاہور اور تخت اسلام آباد تو ایک ہی ہے نا, ایک ہی خاندان ہے اور 40-50 سال سے براجمان ہیں, تو لہٰذا ان کو جواب تو دینا پڑے گا. اب ان کے ایک اور پارٹنر ہے جن کا نام ہے پیپلز پارٹی, جو پیپلز پارٹی سلوک کر رہی ہے پورے سندھ کے ساتھ اور خصوصاً پاکستان کے معاشی ہب کراچی کے ساتھ, وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. وہاں بھی اسکول آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں, وہاں تو گوسٹ اسکولوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے, وہاں تو ویسے ہی بیڑا غرق کر کے رکھا ہے, میئر شپ پہ بھی قبضہ ہے, اور فارم 47 پر یہ ساری حکومتیں وجود میں آئی ہوئی ہیں. لہٰذا یہ جو ایک خاص قسم کا طبقہ ہمارے سروں پر مسلط ہے, یہ ہم گورننس میں بھی ناکام ہوا ہے, یہ لوگوں کو ریلیف دینے میں بھی ناکام ہوا ہے, اور نااہلی اور کرپشن کا حسین امتزاج ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پوری پی ڈی ایم. انہوں نے ہی رجیم چینج